پاکستان کے بارے میں پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ پاکستان کی فوج پچھلے 15 سال سے عملی طور پہ جنگ کر رہی ہے، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری پاکستان کی فوج ایک بڑا فعال اور بہت ایکٹیو کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان کی فوج پچھلے 15 سال سے حالت جنگ میں ہے۔ دوسری جانب بھارتی فوج کی سکت کے حوالے سے اور اس کی کیپیسٹی کے حوالے سے بہت اہم معلومات سامنے آ رہی ہے، جس کو کہا جا سکتا ہے کہ بھارتی فوج اس وقت نہ صرف بھارتی دفاعی تجزیہ کاروں کے بقول بلکہ بین الاقوامی مانے ہوئے جانے ہوئے تجزیوں کے مطابق انتہائی ناکارہ اسلحہ اس کے پاس ہے۔ مکمل طور پہ وہ نااہلی کا شکار نظر آتی ہے، اس کے علاوہ کاہلی کا شکار نظر آتی ہے۔ بھارتی فوجی تیاریاں، اس کی فوجی ساز و سامان اس وقت بوسیدہ قدیم ہو چکا ہے، اور بھارتی فوجی طاقت، فوجی سکت جو ہے وہ انتہائی ناکارہ صورتحال میں ہے۔ اسے دنیا بھر کے ماہرین جو ہیں اس پر تبصرہ بھی کر رہے ہیں، اور آج دنیا کے مانے جانے جریدے اکانومسٹ نے، جو کہ برطانوی جریدہ ہے، اس نے تازہ اپنے آج کے شمارے میں ان بھارتی بھڑکوں اور دھمکیوں کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے جو پچھلے چند دنوں سے دیکھنے میں آئی ہے، جس میں بارہا یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کو بھارت سبق سکھا دے گا، بھارت پاکستان کو مسمار کر دے گا، لیکن حقیقت کیا ہے یہ اکانومسٹ کے تازہ ترین شمارے نے آج لکھا ہے، جس میں ڈھول کا پول کھول بھارت کا یہ جو مسلسل ڈھول بج رہا ہے اس کا پول کھولتے ہوئے اکانومسٹ آج لکھ رہا ہے کہ بھارتی فوج کاغذی طور پر تو بہت مضبوط دکھائی دیتی ہے، لیکن عملی طور پر اس کی حالت پتلی ہے۔ بھارتی افواج کرپشن کے حوالے سے آئے دن کسی نہ کسی اسکینڈل کا شکار ہے۔ اکثر بھارتی جنرلز ترقیوں اور تنخواہوں کے معاملات پر ایک دوسرے کو عدالتوں میں گھسیٹتے ہیں۔ بھارتی وزارت دفاع میں کوئی بڑا فوجی افسر نہیں ہے، سول آفیسرز کی سیاسی بھرتیاں کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے دفاعی شعبے پر گہری نظر رکھنے والے انتہائی مانے ہوئے ایکسپرٹ اے جے شکلا نے اسی اکانومسٹ کے آرٹیکل میں کہا ہے کہ بھارتی فوج کا کے حوالے سے اے جے شکلا نے کہا ہے کہ بھارتی فوج کے زیادہ تر ہتھیار پرانے اور ناکارہ ہو چکے ہیں۔ بھارتی فضائیہ کا دفاعی نظام بھی بہت بری حالت میں ہے۔ بھارت کے زیادہ تر جنگی طیارے 45 سال تک پرانے ہیں۔ بھارتی افواج کا تنظیمی ڈھانچہ انتہائی کمزور اور ناقص ہے۔ بھارتی افواج کے مختلف شعبے آپس میں تعاون نہیں کرتے۔ یہ دنیا کا بہت ہی مانا ہوا بہت ہی زیادہ معتبر اکانومسٹ لکھ رہا ہے، اور بھارتی ایکسپرٹس کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اکانومسٹ میں ہی ایک اور بھارتی ایکسپرٹ، ڈیفنس ایکسپرٹ ابھیجیت مترا نے کہا ہے کہ بھارتی وزارت دفاع کے آفیسرز کی حالت ایسی ہے جیسے کسی اناڑی سے زبردستی سرجری کرائی جائے۔ بھارتی فوج کا حال اس جانور جیسا ہے جس پر چربی تو بہت ہے لیکن دماغ نام کی کوئی چیز نہیں۔ بھارتی جو دفاعی صورتحال ہے، جو فوجی صورتحال ہے، اس میں صرف تجزیہ کاروں کی بات نہیں ہے۔ حقائق پر بھی نگاہ ڈالی جائے تو بھارت کے مختلف ٹی وی چینلز کھل کر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس حقیقت کو بار بار بھارتی میڈیا جو جنگی جنون تو پیدا کر رہا ہے، مگر بار بار اس بات کا اعتراف کھلے عام کر رہا ہے کہ آج جو بھارتی فوج کی صورتحال ہے، جو اس کی سکت ہے، جو اس کی طاقت ہے، وہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے، یہ بین الاقوامی میڈیا کہہ رہا ہے۔ ہم کوئی بھی ایئرکرافٹ نہیں بناتے، اس کا انجن نہیں بناتے، اس کا ویپن سسٹم نہیں بناتے، ڈیلیوری سسٹم نہیں بناتے، ایویونکس نہیں بناتے، آپ کچھ بھی نہیں بناتے۔ اور یہ ایئر فورس کی بات نہیں ہے، یہ آرمی اور نیوی کی بھی بات ہے۔ یہ فوج کو میزائلوں سے لیش کرنے کے معاملے میں پاکستان سے کافی پیچھے ہے ہندوستان۔ وائس چیف آف ایئر اسٹاف ایئر مارشل دھنوا نے ایبسولوٹلی کلیئر کہہ دیا ہے، پہلی بار کسی نے سچ بولا ہے کہ ہماری جو استھتی اتنی گمبھیر ہے کہ ہم ٹو فرنٹ وار کر ہی نہیں سکتے۔ اب دشمنوں کو کیسے جواب دے گی بھارتی سینا؟ پیسوں کی کمی کی وجہ سے کوسٹ گارڈ کے لیے پیٹرول ویسلز اور سرویلانس ہیلی کاپٹرز خریدنا بھی مشکل ہوگا۔ کڑوی سچائی یہی ہے کہ سینا کی جیب اس سمے خالی ہے اور بنا ہتھیار کے دشمنوں سے جنگ نہیں لڑی جا سکتی۔ انڈیا کے پاس میں 47 سے اب تک کوئی نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹرین نہیں لکھی۔
तभी आर्मी नेवी एयरफोर्स के पास कोई डॉक्ट्रिन नहीं थी, और ये उसका नतीजा है। जिन मिसाइलों को देखकर हिंदुस्तान की छाती चौड़ी हो जाती है, उनमें से ज्यादातर मिसाइलें अभी हिंदुस्तानी फौज के किसी काम की नहीं है। ये हमारा प्रोग्राम नहीं है, ये भारतीय टेलीविजन है, ये उसके एक्सपर्ट्स हैं, ये उसके एंकर्स हैं, और इसके अलावा दूसरे माहिरीन की राय हमने आपको बताई, जिसका बुनियादी जिस्त यही है कि भारत की फौज नाकारा है, नाअहल है, जंग के काबिल नहीं है, और इसके ढोल का पोल खुल चुका है। इस पर मजीद बात करते हैं, और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है दिफाई और स्ट्रेटेजिक उमूर के माहिर प्रोफेसर हसन अस्करी रिजवी ने। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी साहब। ये बताइएगा कितनी सकत है भारत की कि क्या वो खुल्लम खुल्ला जंग पाकिस्तान के साथ फौरी तौर पर शुरू कर सकता है, और अगर नहीं कर सकता तो इसकी क्या वजूहात हैं आपके ख्याल में? देखिए, अमली तौर पर खुली जंग मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिस खित्ते में न्यूक्लियर वेपन्स एक बार इंट्रोड्यूस हो जाएं, वहाँ खुली जंग का तसव्वुर जो है वो बेवकूफ़ी होता है, क्योंकि कन्वेंशनल वॉर एस्केलेट करके न्यूक्लियर वॉर बनती है, और न्यूक्लियर वॉर में कोई इसमें कामयाब नहीं हो सकता। हिंदुस्तान वाले जानते हैं कि एस्केलेशन का खतरा है, और यही वजह है, एस्केलेशन के खतरे की वजह से वो ऐसा जो है नहीं करेंगे। दूसरी इसकी वजह ये है कि इस वक्त का सेशन हो रहा है, अगर वो कोई बड़ी कार्रवाई करते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट होगी। कम से कम वो जनरल असेंबली के इजलास के खात्मे का इंतजार करें। अच्छा, भारत के कुछ लोग ये कहते हैं, जो उनके दिफाई माहिरीन है, कि सर्जिकल स्ट्राइक करें, यानी कि पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ या सरहद के इस तरफ किसी निशाने, किसी चीज को निशाना बनाएं, किसी बिल्डिंग को, किसी शख्स को, कुछ शख्सियात को, और वो वापस चले जाएं और ये फौरी कार्रवाई करें, या ये कि भारतीय जंगी तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान की हदूद में आएँ और पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करें और अपना एक्शन दें और वापस चले जाएं। इस किस्म की एक्टिविटी कर सकती है भारत? देखिए, इंडिया के जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने सर्जिकल एयर स्ट्राइक के ऑप्शन को एक्सप्लोर तो किया है, और टेक्निकली वो मुमकिन है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस इसलिए डेंजरस हैं कि पाकिस्तान ने कहा है कि कोई भी कार्रवाई पाकिस्तानी इलाके में अगर की गई, वो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होगा, और उसके बाद पाकिस्तान को फ्रीडम होगी कि अपना रिस्पांस जो है वो दे। इसकी वजह से और एस्केलेशन के खतरे की वजह से मेरा नहीं ख्याल कि वो सर्जिकल एयर स्ट्राइक का रिस्क जो ले सकते हैं, उससे मुकम्मल वॉर छिड़ जाएगी। अच्छा सर, खुल्लम खुल्ला बड़ी जंग नहीं कर सकते, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर सकते, आपके बकौल एयर स्ट्राइक्स नहीं कर सकते। अच्छा, कोई खुफिया ऑपरेशन करें, यहाँ पे एजेंटों को यूज करें, अपने एजेंट भेजें और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाई करें, कोई सबवर्सिव एक्टिविटी करें, इसके अंदर भी कोई रिस्क है? ये कर सकता है इंडिया? देखिए, इंडिया के पास जो ऑप्शंस हैं वो सिर्फ दो हैं। एक तो ये है कि हिंदुस्तान में रहते हुए या हिंदुस्तान के ज़ेरे तसल्लुत कश्मीर में रहते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग चलती रहे वक्तन फवक्तन, जिससे कि सिक्योरिटी सिस्टम जो है वहाँ पाकिस्तान का डिस्टेबलाइज किया जाए। एक तो ऑप्शन उनका ये है। दूसरा उनका ऑप्शन है कि खुफिया तरीके से कोवर्ट ऑपरेशन के जरिए वो तंजीमें जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी करती हैं या पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज करती हैं, जिस तरह कुछ बलोच तंजीमें बलोचिस्तान के अंदर, उनको बाहर से फंडिंग प्रोवाइड की जाए, पैसा प्रोवाइड किया जाए, उनको हौसला अफजाई की जाए कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है कार्रवाई करें। इस तरह पाकिस्तान के अंदर तो हिंदुस्तान डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन बराह रास्त कार्रवाई करने का अमली तौर पर हिंदुस्तान के पास ऑप्शन नहीं है। अच्छा रिजवी साहब, ये बताइएगा कि ये इस वक्त तो ऐसी सूरत हाल नहीं है, लेकिन 2001 में इसी किस्म की सूरत हाल हुई थी। श्रीनगर में हमला हुआ था, पार्लियामेंट पे कोई अटैक हुआ था, उसके बाद एक जंग की सी सूरत हाल पैदा हुई थी। भारत की लाखों फौजें मूव करी थी और वो बॉर्डर्स पे और लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास आ गई थी, उसके करीब आ गई थी। हमने भी अपनी फौजें मूव करी थी, और वो जो कहते हैं कि आई बॉल टू आई बॉल थी पाकिस्तान और भारत की फौजें, लेकिन उसके बावजूद भी जंग ना हो सकी और जंग जैसी कोई सिचुएशन नहीं बन सकी। उसकी क्या वजह थी?
دیکھیے 10 مہینے تک یہ سچویشن جو ہے بارڈرز پہ رہی، لیکن مکمل جنگ نہیں ہو سکی۔ اس کی دو بڑی وجوہات تھیں۔ ایک تو وجہ نیوکلیئر فیکٹر تھا۔ ہندوستان کو معلوم تھا کہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، پاکستان کی ڈیلیوری سسٹم بھی بڑا ایکوریٹ موجود ہے، اور آج 2016 میں ایک نئی چیز ایڈ ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان نے چھوٹے ویپن، منیچرائزیشن آف ویپن بھی کر لیا ہے، یا تھیٹر آف وار کے ویپنز بھی بنا لیے ہیں، جو کہ 2002 میں نہیں تھے۔ تو 2002 میں ایک وجہ یہ تھی۔ دوسری اس کی وجہ یہ تھی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر تھا، اور امریکہ نے جب یہ اناؤنس کیا اپنے لوگوں کو کہ ہندوستان نہ جائیں، خطرہ ہے، اس کی وجہ سے اکنامک سیٹ بیک ہندوستان کو ہوا، اور اکتوبر 2010 میں انہوں نے خود فیصلہ کیا، واجپائی نے خود فیصلہ کیا کہ فورسز وڈرا ہوں گی۔ جیسے ہی انڈیا نے فورسز وڈرا کی، پاکستان نے بھی اپنی فورسز جو ہے پیس ٹائم پہ شفٹ کر دیں۔ تو یہی جو وجہ جو 2002 میں تھی آج بھی ویلڈ ہے، کیونکہ اگر ہندوستان اپنے ٹروپس کو موبلائز کرتا ہے بارڈر پہ، جو کہ فوری طور پہ نہیں کرے گا، اس کے باوجود جنگ کرنے کی غلطی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ ڈیزاسٹرس ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر حسن عسکری رضوی ہمارے ساتھ تھے۔ مختصر یہ کہ بھارت کی فوج میں نہ سکت ہے، نہ تیاری ہے، نہ اس کے پاس ہتھیار ہے، نہ وہ وار ریڈی سچویشن میں ہے، اور وہ کسی بھی صورت میں پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی مہم جوئی کر ہی نہیں سے لیس ہے۔ یہی صرف اہم بات نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی فوج ایک فعال فوج ہے جو پچھلے 15 سال سے حالت جنگ میں ہے، تیار ہے، ہر صورت میں پچھلے 15 سال سے مسلسل وہ جنگی حالت کے اندر ہے، اس کی تیاری ہر صورت سے ریڈی ہے۔ اس لیے بھارت کسی بھی انداز سے، کسی بھی نقطہ نگاہ سے اپنی تیاریوں کے حوالے سے بھی، اپنے ساز و سامان کے حوالے سے بھی، اپنی جو اس کی گرتی ہوئی قوت ہے اس کے حوالے سے بھی کسی انداز سے بھی اس قابل نہیں ہے کہ پاکستان کو فوجی چیلنج دے سکے، پاکستان کے ساتھ کوئی فوجی مہم جوئی کر سکے۔ یہ الحمدللہ ناممکن ہے۔